السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. کسی نے یہ کہا کہ جی وہ مجھے تو ٹاپک ہی نہیں سمجھ آ رہا. مجھے بھی یہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا تھا جب مجھے یہ اسائن کیا گیا تھا والنگ. اور اس میں کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے، اور جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ اس کی شدت کو محسوس کریں گے کہ ہم کئی دفعہ کن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور کون سے ایریاز ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کیس سینیریوز میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گی. میں چاہوں گی کہ اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اگلی بار دے گا. کیا دے گا؟ بیٹا دے گا. مبارکباد کا انداز ہمارا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ یہ جملہ بولنے والا ہوتا کون ہے؟ ماں ہوتی ہے، ساس ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، پھپھی ہوتی ہے، کوئی ہمسائی ہوتی ہے. وہ لڑکی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کو جگہ دو. ہر چیز میں بیٹے کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ اس کو کوئی ویلیو ملنی چاہیے. اور پھر اگر ہم اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں تو یہی رشتے ہیں جو اس کو یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ بچی کالج میں جانا شروع ہوتی ہے، اور جب کالج میں جا کر وہ دیکھتی ہے لیفٹ رائٹ کہ اس کی فرینڈز بہت سی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹی کروں، تو اس کو ایک جملہ سنایا جاتا ہے، اپنے گھر جا کر کرنا. یہاں پر جو سسٹم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق رہنا. اور اگین اگر ہم دیکھیں تو کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ ماما ہے، چاچی ہے، تائی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے. اگین دا فیمیل کیریکٹرز. پھر اس کے بعد اس کے رشتے جب آنے شروع ہوتے ہیں تو کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، گوری، لمبی، سونی. اور یہ بھی جب جملے بولے جاتے ہیں تو اکثر یہ مائیں کہتی ہیں. کچھ مائیں ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر کہیں کہ نہیں میرے بیٹے کی بڑی سخت ڈیمانڈ ہے، تو اس کو بھی بچپن سے سنڈریلا کی کہانیاں کس نے سنائی تھیں؟ پرنسس کے واقعات کس نے بتائے تھے؟ وہ ایک آؤٹ لائن کس نے دی تھی؟ یہی لڑکی آگے جاتی ہے اور اب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو کانوں سے ایک اور جملہ ٹکراتا ہے، نخرا بڑا ہے بھائی اس کا. اور یہ جملے بولنے والے بھی کون ہے؟ ساس ہے، نند ہے، سسرالی خواتین ہیں، دوست کی بیگم ہے، ہمسائی ہے. جتنے لوگ آتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. شادی کے بعد وہ گھر سنبھالتی ہے تو پھر ایک جملہ آتا ہے، ہائے بھائی کو گول روٹی بھی نہیں ملتی. اور یہ جملے بھی وہی ساس، نند، فیمیل کزن، ہر کوئی آگے اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے اور یہ باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے. یہ سفر آگے چلتا ہے. اب اس کی اولاد ہو جاتی ہے. جب اولاد ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے بچے بھی پالنے نہیں آتے. اتنا کرٹیسزم اس کو سننے کو مل رہا ہے. اور کس سے مل رہا ہے؟ کبھی اپنی ماں بول دیتی ہیں، ساس بولتی ہیں، نان، چاچی، پھپھو. اور ساس کی دوست تو ضرور میدان میں آ کے پوچھتی ہیں کہ آپ کی بہو کیا کام کر رہی ہے اور کون سے کام اس کو نہیں کرنے آتے. اگر اسی ٹائم کے دوران وہ کوئی جاب کر رہی ہے، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، تو اس کو آفس میں بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، دماغ ہے یا بھوسا، کام ہی نہیں اس کو کرنا آتا. باس ان دا آفس، کلیگ، کزن. میل باس نہیں کہہ رہا، یہ فیمیل باس ہی ہوگی جو کہ اس کو باتیں سنائے گی. زندگی کے اس سفر میں وہ آگے جاتی ہے. اب اس کا پورا رول چینج ہو جاتا ہے. اور اب کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اور اس وقت اس کو سننے کو ملتا ہے توبہ ہے اس بڑھیا کی. اور اس وقت کون ہے؟ بہو ہے، کام والی ہے، بہو کی دوست ہے جو اس کو یہ ساری کہانی سنا رہی ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت دوسری عورت کو ہر موقع پہ اسکروٹنائز کرتی ہے. ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھیں گے کہ جب ہم ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مرد حضرات ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں رہنے بھی دو. ہم کہتے ہیں ہاں ایک تو آپ کو نا کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھ آتا. آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں
اور جہاں پر آل فیمیل انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ ایموشنز ول بی آن اے ہائی چارج. آپ آفس میں چلے جائیں، خواتین کے ساتھ کام کرنا اکثر بہت ہی مشکل سٹیپ ہوتا ہے. گھروں میں دیکھ لیں، خواتین کے ساتھ جو ایک وہ چل رہی ہوتی ہے، ٹسلز چل رہی ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں جو کیمسٹری چل رہی ہوتی ہے اس کو مینج کرنا مشکل ہے. اور اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں پبلک فورمز پہ بھی ہر وقت خواتین نظر آتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی ہیں، اور وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو چکے ہیں. یعنی ایک زمانے میں ہم صرف مردوں کو دیکھتے تھے، لیکن اب وہ زمانہ بھی آگے آ چکا ہے. بیسیکلی کیا ہے کہ عورت کو اگر ہم دیکھا جائے، ہم عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بہت ڈپریسڈ ہے، اس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے، اس کو اس کی ویلیو نہیں مل رہی، اس کی گراؤنڈنگ نہیں مل رہی. لیکن جب آپ کسی بھی وجہ سے ہیوملیٹ ہوتے ہیں اور اس قسم کے جملے اور اس قسم کی چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، تو وہاں پر کچھ چیزیں جو حاوی آتی ہیں انسان کے، وہ کیا ہے؟ کنٹیمپٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. یعنی آپ کے اندر ایک نفرت کی فیلنگ ہوتی ہے، فیلنگ آف فیلئر ہوتی ہے. کتنی بہویں اور ساسیں ہیں جو ایسی ہی باتیں سوچیں گی. ان چیزوں کے لیے آپ سوچیں کہ ہماری پریشانیاں کتنی ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں آبجیکٹ آف کرٹیسزم ہوں. ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ کون یہ سارے معاملات کرتا ہے؟ یا جب رشتہ آتا ہے تو اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ وہی عورت ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. ریومرز کہاں سے زیادہ نکلتے ہیں؟ گوسپ کون کرنے والا ہے؟ اور اس کو آبجیکٹ بنا دیا جاتا ہے. اکثر لوگوں سے جب میں بات کرتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ان میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. لیکن فار مینی ایئرز آئی ہیڈ بین اگینسٹ دس کانسیپٹ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک ریڈیو چینل میں نے ویسے ہی آن کیا تو وہاں پر ایک ٹاک شو چل رہا تھا، اور اس ٹاک شو میں یہی بات ہو رہی تھی، حوا کی بیٹی کے نام سے چل رہا تھا شاید، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ عورت پہ کتنے مظالم ہوتے ہیں، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ مرد کتنا ظلم کرتے ہیں. تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے نمبر ملایا، کیونکہ وہ بار بار نمبر اناؤنس کر رہے تھے، اور وہ نمبر مل گیا. میں نے ان کو یہ کہا کہ آئی ڈونٹ اگری وتھ وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. آپ لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ دس از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، لیکن اس میل کی تربیت کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے اس میل کی تربیت؟ اسی عورت نے کی ہے. اینڈ آئی فیل وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کو بلی کرتی ہے. اور یہاں سے ہی آج کے میرے ٹاپک کا نام ہے والنگ. کہ بلی ہم جو ہوتے ہیں، ہم ایک عورت کی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ایک عورت ہی دوسری عورت کو سیبوٹاج کرتی ہے، وہاں سے ہی اس کے ٹاکسک قسم کے ریلیشن شپس چلتے ہیں. آپ دیکھ لیں، بیٹی کو اگر کوئی چیز چاہیے وہ اماں کے پاس جاتی ہے، ابا کے پاس. اسی طرح سے ساس بہو دیکھ لیں، نند بھاونج دیکھ لیں، ہر معاملے میں پرابلم وہاں آتی ہے، ایگریشن ہو جاتی ہے ہمارے اندر. ایک عورت کو غصہ یہ آتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو وہ دوسری عورت کے پاس کیوں جا رہا ہے، وہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیوں اچھا ریلیشن شپ بنا رہا ہے. اس کے ساتھ انڈر مائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ریلیشن شپس میں چیزوں کو لک ڈاؤن کرنا، ان کو وہ ویلیو نہ دینا، ایک نے دوسرے کے بارے میں ضرور بتانا ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. گوسپ، ہر طرح کے معاملات، اور ہمارے لیے سیکرٹس ایسے معاملات میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کتنے ایشوز ہمارے پاس ہیں. ہم سب اپنے آپ کو اینالائز کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ میری لائف میں اس وقت جو بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں اس میں کس عورت کا رول ہے؟ یا میں وہ عورت تو نہیں ہوں جو اپنے ارد گرد ایسی ہی تباہی پھیلا رہی ہوں. پور سیلف امیج ہے. ایک لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے اور وہ کیوں پور سیلف امیج میں چلی جاتی ہے؟ بتائیں ذرا، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیوں اس کی پور سیلف امیج ہے؟ کیونکہ دوسری ایک عورت اس کو بتا رہی ہے، اس کی نند، دیورانی، جٹھانی، ساس، یا کوئی نہ کوئی ایک اور عورت جو اس کے ہسبینڈ کے آفس میں کام کرتی ہے، اس کے ساتھ اس کی دوستی، چیٹنگ پہ بھی وہ عورت ہی ہے جو ایک عورت کا حق مار رہی ہے. اور وہاں پہ اس کے لیے پرابلم ہے، ایموشنل امبیلنس، لو سیلف اسٹیم، ریجیکشن، فیلنگ آف ریجیکشن، فیلنگ آف انسیکیورٹی، ڈیفینس لیسنس، مس انڈرسٹوڈ، فیئر ہے، سولیٹیوڈ ہے. سارے جذبات ہمارے اندر موجود ہیں. کبھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ تہذیب ہے، کسٹم ہے، کلچرز ہیں،
لیکن اس کلچر میں ایک عورت جو دوسری عورت کے ساتھ کر رہی ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے, یا اس انٹینسٹی پہ ایڈریس نہیں کرتے جیسے اس کو کرنا چاہیے. یہ بلی کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں تھوڑا سا, کیا ہے بلی کا مائنڈ سیٹ؟ یوز دیئر کنڈکٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف فرام کریٹیسزم, ڈسکریڈٹنگ اینڈ ریجیکشن. جب آپ خود بلی بن جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزام نہ آئے, آپ بری الذمہ ہو جائیں کہ بھی مجھے کیا, میں نے تھوڑی کیا ہے, وہ ہے ہی ایسی, دوسرے انسان کو الزام دے دیا. obsessive behavior directed towards controlling others' lives, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی اپنی فیملی میں کوئی, یا آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسی خاتون ہے جو آپ کو obsessive طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں؟ مائیں بہت ساری کرتی ہیں. سمجھائیں سمجھائیں, دیکھو دیکھو, سنو سنو سنو, اور سے سنو, تمہیں سمجھنا چاہیے. مینٹین دیئر ڈومیننٹ اسٹیٹس, میں اماں ہوں, میں کنٹرول کروں گی. کتنی خواتین یہ آ کے روتی رہتی ہیں کہ میری ساس کا ہی راج ہے, ہم تو اپنے بیڈ روم میں نہیں جا سکتے جب تک اماں اجازت نہ دیں, اور وہ اماں بیٹھ کر ہمیشہ سناتی رہیں گی کہ میرے سسرال والوں نے مجھ پہ کیا کیا ظلم کیے. اور سٹوری از ریپیٹنگ, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہی ہے ماڈرن ایرا میں. این obsession with being the best. آپ کی ریس یہ لگی ہوئی ہے کہ میں سب سے اچھی ہوں, اور اس کا اظہار ہماری آج کل اب یہ سیلز پہ ہوتا ہے. ایک عورت نے ایک کپڑا اٹھایا تو دوسری نے کھینچ کے اس کے ہاتھ سے لے لینا, اور وہ مظاہرے بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر پور پرسنل امیج اینڈ سوشل کمپیٹنسی, اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری امیج ہی صحیح نہیں ہے. ہم اتنے کمپلیکسز کے ساتھ رہتے ہیں, اتنی انسیکیورٹیز کے ساتھ رہتے ہیں, اتنا بڑا ایموشنل بیگیج جو ہے اس کو کیری کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. سو بات کیا ہے, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ nobody can do more mischief to women than women. ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ وہ کچھ کر رہی ہے. ہر ریلیشن شپ میں دیکھ لیں, ہر رول میں دیکھ لیں, شادی بھی ہو نا کوئی تو ہم زیادہ ہائپڈ اپ ہوتے ہیں. اکثر مرد حضرات کہہ رہتے ہیں خرچے کم کرو, ہم کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, ہمیں کرنے دیں جو ہم نے کرنا ہے, اور ہم مردوں کو ڈسکارڈ کر کے ساری خواتین پھر جمع ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں ارشاد فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو احسن تقویم, ہے نا ہم الحمدللہ. لیکن ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل السافلین. انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو لوٹا دیتا ہے نیچے نہیں, سب سے نیچے. اسٹوپس ڈاؤن ٹو دا لوسٹ لیول. اتنا نیچے آ جانا, ایسا بیہیویئر شو کرنا کہ انسان پریشان ہو جائے. خاص طور پہ میں ساس بہو کی ضرور اس لیے بات کرتی ہوں کہ وہ ایک مرد بیچ میں کھڑا ہوا ہے, ادھر سے اماں بلاتی ہیں ادھر آؤ تمہاری بیوی نے یہ کیا, ادھر سے بیوی بلاتی ہے ادھر آؤ آج تمہاری اماں نے یہ کیا. وہ کہتی ہے جاؤ جا کے اپنی اماں کو یہ سمجھاؤ, اماں کہتی ہے جاؤ جا کے اپنی بیوی کو یہ سمجھاؤ. اور وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ خواتین کیا کر رہی ہیں, اپنی پاور کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ گھر میں کیا کیا معاملات لے کے چل رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگانا ہوگا, کوئی لائن ڈرا کرنی ہوگی. اور یہ جو لائن ڈرا کرنی ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے آج ہم اذان کے ایونٹ پہ آئے, اس ٹاک پہ آئے, ہم نے سمجھا, ہمیں تھوڑی سی شرمندگی ہوئی, جو بھی رول ہے ہمارے پاس, ہم نے سوچا کہ نہیں آئی مسٹ چینج. واقعی میں ہی بلی ہوں ون وے اور دی ادر. میری اماں بتا رہی ہیں کہ میری بھابھی نے کتنا ظلم کیا اماں پہ, اور میں اماں کو کہہ رہی ہوں اماں بھابیاں ایسی ہوتی ہیں. نہیں, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, مجھے کوئی کسی لیول پہ کوئی نیوٹرلائز کر دینا چاہیے, لیکن وہ لائن ان دا سینڈ نہیں ہونی چاہیے کہ تھوڑی دیر کا اثر ہو پھر ہم دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیں. ہمیں سوچنا ہے, ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت میں صحابیات کے, ازواج مطہرات کے, جس میں ان کے نیچرل ایموشنز ہیں.
ایک دوسرے سے ناراضگی بھی ہے، جیلسی بھی ہے، کہیں ایموشنز کا ہائپ بھی ہے، غصے کا اظہار بھی ہے، لیکن اس میں بیلنس ہے. اس بیلنس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سودا بنت زمع انہوں نے کیا کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دن بھی دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریاں رکھتے تھے، اور انہوں نے اس دن کو دے دیا. کیا آپ امیجن کر سکتی ہیں 2 سوکنے ہیں اور ایک کہہ دے کہ کوئی بات نہیں، وہ ینگ ہے آپ کی وائف، آپ کی اس سے اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہے، آپ اس کو زیادہ ٹائم لے لیں. اگر وہ کہہ بھی دے گی تو اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی ذرا بتائیں. کہہ دیا، وہ کہتی ہے ویسے ہی میرے میاں نے ادھر چلے جانا تھا، تو چلو ٹھیک ہے اب جا ہی رہے ہیں تو چلے جائیں، میرے کہنے نہ کہنے سے تو فرق نہیں پڑنا تھا. اب وہ بیمار ہو جائے گی، مریضہ بن جائے گی، انسیکیور ہو جائے گی. یعنی if there is not one issue, there is always another issue, there is always another struggle. ہم اس پوائنٹ کو تو پروو کرتے ہیں کہ یہ نہیں تھا ان کی زندگی میں، لیکن جو ان کی زندگی میں تھا اور جس کے ساتھ وہ بیٹل کر رہی تھی، کیا اس کو کسی نے ایڈریس کیا؟ نہیں، اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. بہت سارے اور واقعات آتے ہیں اور بہت پیاری پیاری سٹوریز آتی ہیں. جیسے یہ اس واقعے میں آتا ہے، کچھ ازواج مطہرات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے ان سے پوچھا ہم میں سے کون پہلے آپ کے پاس آئے گا فوت ہونے کے بعد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ whoever has the longest hand، جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے مل کے ہاتھوں کو میئر کرنا شروع کیا. اچھا دکھاؤ تمہارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اچھا کس کے ہاتھ جو ہیں زیادہ لمبے ہیں. اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو زینب بنت جحش تھیں، ان کا انہوں لگا کہ یہ ہاتھ ان کے لمبے ہیں. اور ان کی جب پہلے ڈیتھ ہوئی تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ کیوں ہاتھ کیا لمبے تھے، ہاتھ یہ لمبے نہیں تھے. کیا تھا اس میں؟ صدقہ دینے کی عادت تھی، صدقہ دیتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ایک آتا ہے نا سٹار پلس ڈراما. ایک عورت نے آئی برو ہٹائی، پھر ادھر دیکھا، پھر اس نے جتنی دفعہ اپنی پلکیں چپکائیں، پھر اس پہ فوکس ہوا، پھر زوم ان ہوا، پھر زوم آؤٹ ہوا، اور پھر ایموشنز کا ہائپ ہوا، اور پھر کوئی ڈراپ سین ہوا، اور کوئی رویا، اور کسی نے کچھ کیا. ہمیں کچھ نہیں نظر آتا. اس چیز کو نہایت خوبصورتی سے، پیار سے، طریقے سے ہینڈل کر کے دکھا دیا گیا. میں تھوڑا سا بلنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ بولنگ جو ہے وہ بلنگ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عورت دوسری عورت کو بلی کر رہی ہے تو وہ کیسے کر رہی ہے. اس میں مجھے کلپ ملا، اس میں عورتیں عورتوں کو بلی تو نہیں کر رہی، لیکن میں اس میں ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 30% آف اسٹوڈنٹس ورلڈ وائڈ آر بلیڈ. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ایک فاسٹ فوڈ میں ایک بچے کو جان کر بلی کیا گیا، اور وہ ایکچولی ہو رہا تھا. بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اوپن بلی کر رہا ہے وہ. اب لوگ جا رہے ہیں ریسٹورینٹ میں اپنا آرڈر کر رہے ہیں. ریسٹورینٹ والوں نے کیا کیا کہ جو بھی آرڈر ہو رہا تھا اس برگر کو کرش کیا اور پیک کر کے لوگوں کو جا کے دیا. لوگوں نے اپنا برگر دیکھا اور بہت غصے کا اظہار کیا، اور اس ٹائم پہ تھرو آؤٹ اس بچے کو بلی کیا جا رہا ہے. اور کاؤنٹر میں جا کے کمپلین کی کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا، او ڈنٹ یو آرڈر بلیڈ برگر. کچھ لوگ ہنسے، کچھ نے مینیجر کو بلایا کہ یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے بلیڈ برگر نہیں آرڈر کیا تھا. اور وہ ان کو بار بار اس چیز کا احساس دلاتے رہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، کس چیز پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کس چیز پہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. 95% آف کسٹمرز رپورٹڈ دا بلیڈ برگر. 95%. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے % لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا، اس بچے کو. 12%. صرف 12% نے جا کر کھڑے ہو کر اس بچے کے لیے سٹینڈ لیا جس کو بلی کیا جا رہا تھا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا. آپ دیکھیں، ہم نکل کر جا کر پوری دنیا کی اصلاح کروا رہے ہیں.
میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو دنیا میں جا کر جو ہے اسلام کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں، سارے محلے کے مسئلے حل کرنے میں مصروف ہیں، مشہور ہیں، پورا خاندان ان کے پاس آتا ہے سمٹ کر کے ہمیں ہمارے مسئلوں کا حل بتائیں، لیکن جو اپنی آنکھوں کے سامنے ابیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی رول میں، اس کو ٹھیک نہیں کرتی. جہاں کر سکتی ہیں کون کون کر سکتا ہے؟ کمانڈنگ پوزیشن میں گھر میں کون سی عورت ہے؟ ماں، بچی کے ساتھ جو کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کو بلی کرتی رہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ماؤں کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. مائیں یہ تو کہتی ہیں کہ وہ میری عزت نہیں کرتی، لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی ابیوز سے تو نہیں گزر رہی؟ کیا آپ ان کو اتنا ٹونٹ اور ٹارچر تو نہیں کرتی کہ وہ بچی اب آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہی؟ اسی طرح سے آفس میں ایک فیمیل اگر باس ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی سب آرڈینیٹ بھی فیمیل ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کمانڈنگ پوزیشن میں ہے کہ اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی طرح بلی ہو رہی ہے، اس کو بچانا چاہیے. ایک ساس کو کیا کرنا چاہیے جو ایک بچی کو لے کر آئی ہے؟ اس کے ساتھ کیا اس کو بیہیویئر رکھنا چاہیے؟ کیونکہ شی از ان مور کمانڈنگ پوزیشن. بہت سی ساسیں کہتی ہیں نہیں جی نہیں، بہت زمانہ بدل گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، یو آر اسٹل ان کمانڈنگ پوزیشن. ہر جگہ پہ ایک نند کو کیا کرنا چاہیے، ایک جٹھانی کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی رول میں اگر آپ دیکھیں گے، ایون ہمارے گھر جو کام والی آتی ہے، میل سرونٹ کو رکھ کے ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، فیمیل سرونٹ کو رکھ کے کم پیسے دیتے ہیں. اور وہ پیسے کون دے رہی ہے؟ وہی ایک عورت جو ہے وہ دے رہی ہے. آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ایک دفعہ بات کی تھی کسی کے بارے میں اور صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، حضرت صفیہ کے بارے میں ہاتھ سے اشارہ کیا تھا ان کے قد کا بتانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. اور آپ دیکھیں جب ہم شادیوں سے آتے ہیں، جب ہم ایونٹ سے آتے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی ہماری سارے راستے ڈسکشن ہوتی ہے، مرد اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے ویسے مردوں کو بھی بہت ٹرین کر دیا ہے، ناچ گانے میں بھی خوب کیے، ایسے ایسے ٹھمکے وہ لگاتے ہیں جو عورتیں نہیں لگا سکتی، اور اسی طرح ہم نے ان کاموں میں بھی کیا ہے. سو بیسیکلی یہ کام ہوتا کب ہے؟ لیٹس گو ٹو دا اس کے ریزنز پہ جائیں اور اس کے سولوشنز پہ جائیں، موو کریں. جب آپ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا، جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں جس بھی سچویشن میں ہوں وہ میری جو سچویشن ہے اس لیے ہے کہ وہاں سے میں نے آخرت کا اجر کمانا ہے، تو جب آپ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں نا، پھر آپ اس قسم کے کاموں میں جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اس ایرو کو، اپنے اس فوکس کو، اپنے اس قبلہ کو درست کرنا ہے، اپنی ویٹیج کو سمجھنا ہے. سوسائٹی میں بھی، چاہے یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر کا ایک مرد بہت زیادہ بھی سخت ہے، بہت ڈسپلنڈ ہے، اس کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ گھر سے باہر گیا ہے، آپ ہیں، آپ جس سے جیسے مرضی بات کر رہی ہیں، آپ ڈیل کر رہی ہیں، آپ بہت سے معاملات میں ٹونٹ بھی کر سکتی ہیں، مسکرا بھی سکتی ہیں، آپ کیسے مینیپولیٹ کر رہی ہیں سب ہمیں نظر آتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مومن کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں ان کے درمیان اصلاح کرا دو. واتقوا اللہ، اور یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے ہوگا. ہر سچویشن میں یہ یاد رکھنے سے ہوگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، جو میں اس وقت کام کر رہی ہوں میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، مجھے اللہ کے آگے اس کا جواب دینا ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا. لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی کیوں اختیار کریں؟ ہمارے اوپر رحم ہو. ایک خاتون کو میں ملی آج سے کوئی 3 مہینے پہلے، میرے پاس اپنے گھر کے کسی مسئلے کے لیے آئی، بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ہر جملے میں ان کا ایک فوکس تھا کہ یہ سب مسئلے میری ساس کی وجہ سے ہیں، کہ وہ اتنی پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں میرے لیے. 2 دن پہلے ان کی میرے سے ملاقات ہوئی، ان کی ساس فوت ہو گئی اور وہ رو رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا گلٹ ہے کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، مجھے اتنا گلٹ ہے کہ اتنی سی زندگی تھی میں کچھ برداشت کر لیتی،
اور تیسرا جملہ انہوں نے یہ مجھے کہا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میں جب وہ ہاسپٹلائز رہی، انٹینسو کیئر میں رہی، وہ میرے ہاتھ سے کھاتی تھی، میں ان کا سارے کپڑے بدلنے باقی کام کر رہی تھی، اینڈ میں جب وہ بول نہیں پاتی تھی وہ آنکھوں سے مجھے کچھ کہتی تھی، جیسے مجھے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی یہ سوچ سوچ کے. اور ساتھ ہی وہ کہتی میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ مجھے تنگ کرتی تھی کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ان کی میرے پہ کوئی ڈیپینڈنسی بھی ہو سکتی ہے، کہ جب انہوں نے بوڑھا ہونا ہے تو میں نے اور ان کے بیٹے نے ان کا خیال رکھنا ہے. یہ ہے نا اللہ کا رحم. انسان تو نہیں کسی کے لیے پوری پڑ سکتا. کون پورا پڑتا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ہے جو کہ انسان کے لیے کچھ کام کرتی ہے.